کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بھئی ہم تو سچی بات یہ ہے کہ بے بس اور بے بس لوگ ہیں، ماں سوائے دعا کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور دعائیں بھی ان کی ہم سے زیادہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی، اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری دعا قبول کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مضطر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جاؤ دعا کرو۔ تو ان کی دعائیں بھی ہم سے زیادہ بااثر ہیں انشاءاللہ، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر لوں کہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم ختم ہوگا، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، وہ ضرور رنگ لائے گا۔ یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں صحابہ بھی گزرے ہیں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اب کربلا میں جو ہوا ہے سیدنا حسین آل رسول کے ساتھ، تو وہ کہ کشمیر کے مظالم سے کم ہے کہ ان کو ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان پہ جو گزری ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، ان کو ان کے گھر میں قید کیا گیا، ان پر 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، جیسے آج کشمیریوں پہ ہر چیز بند ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، وضو ہے، نہیں ہے، پاک ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا۔ www.darsequran.com